حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. الحمدللہ آج 21 دسمبر 2025 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 214 ہونے جا رہا ہے. الحمدللہ 4 مہینے کے گیپ کے بعد بالآخر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موقع دیا، کیونکہ آخری جو ہمارا سیشن تھا وہ 213 نمبر 24 اگست 2025 کو ہوا تھا اور آج ہے 21 دسمبر 2025. آج کی جو گفتگو ہے یہ میری زندگی کی چند اہم ترین ڈسکشنز میں سے ایک ہے انشاءاللہ تعالی. اس لیے میں نے اسے بڑی محنت سے تیار کیا ہے. تھوڑے وقت میں اپنا سارا میسج بھی ڈلیور کر دوں اور پھر آپ کی تصاویر کا سلسلہ شروع کیا جائے، کیونکہ اس وقت اندر تو تقریباً 350-400 کے قریب لوگ ہیں. اس سے زیادہ لوگ باہر لائنوں میں لگے ہوئے ہیں اور ابھی درس کا جو سٹارٹنگ ٹائم ہے اس میں بھی 50 منٹ باقی ہیں. میں پہلے ہی آ گیا ہوں سٹیج کے اوپر تاکہ ٹائملی اس کو وائنڈ اپ کر کے آپ کی تصاویر کا سلسلہ شروع کیا جائے، کیونکہ وہ دعوت و تبلیغ کے لیے ایک بڑی افیکٹو چیز ہے الحمدللہ. تو جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے میں نے 8 علمی پوائنٹس آج کور کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور ہر علمی پوائنٹ ایک قرآن حکیم کی مبارک آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پہلے میں آیت پڑھوں گا اور پھر اس کے کانٹیکسٹ میں گفتگو کروں گا. اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. علمی پوائنٹ نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ان میں ایک رسول مبعوث کیے جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اور بے شک اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. یہ میں نے آیت مبارکہ کا مفہوم بیان کر دیا. پوری آیت پڑھنے میں زیادہ ٹائم لگنا تھا. یہ آیات مجھے زبانی بھی یاد ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں. تو اس مبارک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین پر کیا جانے والا سب سے بڑا احسان گنوایا، یعنی کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا. آپ کو پتا ہے کہ آلموسٹ پچھلے 17 سال سے 2009 سے لے کے آج تک 21 دسمبر 2025 ہم ہر سال ربیع الاول سے ریلیٹڈ پروگرام کرتے ہیں. اس دفعہ 17th پروگرام ہونا تھا جو نہیں ہو سکا، وہ آج ہو رہا ہے. اور اس کے پیچھے آپ کو ریزن پتا ہے. میں نے یہاں بیٹھ کے کوئی جیل کا رونا نہیں رونا، 295C کو نہیں رونا. ہمارا ٹائم اس سے زیادہ قیمتی ہے.
ہم دعوت و تبلیغ کے لیے ایک مشن کے اوپر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اکٹھے ہوئے ہیں، تو اپنے ٹائم کو پازیٹیولی یوٹیلائز کریں. تو بس اسی چکر میں آپ کو پتا ہے کہ یہ اتنا بڑا گیپ آیا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دعاؤں کی برکت سے 103 دن کی جیل کاٹنے کے بعد رہائی عطا فرمائی ہائی کورٹ سے. وہ آپ کو ساری ڈیٹیلز پتہ ہیں، آپ نے وکلاء کے ولاگز دیکھ لیے ہیں اور یوٹیوبرز کے، اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک چیز میں عرض کروں گا کہ یہ ہماری ریاست کے لیے ایک افسوس کا مقام ہے کہ بجائے اس کے کہ جو شخص مظلوم ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں، یہ ظالموں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں اور مظلوموں کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کی حفاظت کی خاطر آپ کو جیل میں ڈالنے لگے ہیں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی کرامت ظاہر ہوئی ہے کہ میرے جیل میں جانے کے 1 مہینے کے بعد ریاست نے وہ کام کیا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو ان لوگوں سے نجات دی کہ جو ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے توہین مذہب کا الزام لگا کر لوگوں پر چڑھ دوڑتے ہیں. اب اس ریاست میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور میں بہت پہلے سے اس کے اوپر رو رہا تھا کہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ سنوائی ہوئی ہے الحمدللہ. 295C کی جو دفعہ ہے اسے چند لوگوں نے، اور اس میں ٹاپ آف لسٹ ہمارے علماء حضرات ہیں، ایک بدنامی کا ذریعہ بنا دیا ہے. خصوصاً جب سے میرے اوپر 295C لگی ہے تو آپ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کتنا شور بلند ہوا. سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کوئی ٹاپک اتنا وائرل نہیں ہوا جتنا میری گرفتاری اور یہ سارے معاملات. میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں. اور دیکھیں ہر طرف سے آواز اٹھی، چاہے علماء کرام ہوں بریلوی مکتب کے، وہ کم تھے بولنے والے، لیکن خاموش جتنے نہیں بولے وہ سارے ہمارے ساتھ تھے، ڈر کی وجہ سے نہیں بولے. دیوبند تو ایز اے مکتب فکر آپ سمجھ لیں اس دعوت حق کی پشت پہ کھڑے ہوئے ہیں، سلوٹ ہے ان کو. اہل تشیع کو سلوٹ ہے، اور اہل حدیث تو آپ کو پتہ ہے بیچارے وہ شروع سے ہی بزدلوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں کیونکہ ملک بریلویوں کا ہے، لیکن وہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے الحمدللہ. عوام تو ساری ساتھ تھی، صحافی حضرات، وکلاء، سول سوسائٹی، یوٹیوب کے اوپر انفلوئنس رکھنے والے لوگ، ہر طبقے کے لوگ، انہوں نے آواز بلند کی کہ یہ ظلم پر مبنی چیز ہے جو ایکٹیویٹی پرفارم کی گئی. اس پوری صورتحال میں میری آڈیو شروع میں آ گئی تھی، اور میں نے اس میں بھی ڈکلیئر کیا تھا کہ جہاں تک میری ذات کا معاملہ ہے نا، تو میں نے سب کو معاف کر دیا ہے. مستقبل میں ہونے والے معاملات بھی، اس لیے دیکھیں کہ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کوئی روڈ بلاک نہیں کی، کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کیا، کیونکہ ہم نے ان کی تربیت کی ہے کہ کوئی بھی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی. وہ لوگ جو میری گرفتاری کے اوپر خوشیاں منا رہے تھے، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ 103 دن کے بعد انجینئر صاحب اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوں گے اور ہم بزرگ بابوں کے ماننے والے اندر ہوں گے ہمیشہ کے لیے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا، اور دھمکیاں لگا رہے تھے جی ہمارے بابوں نے اس کو اندر کر دیا. میں اندر تو فزیکلی گیا تھا، آواز تو میری ہر جگہ گونج رہی تھی. ہاں، میمز کی شکل میں انہیں ہانٹ کر رہی تھی، وہ قیامت تک ہانٹ کرے گی. تو ان بنو امیہ کے بندروں کی چیخیں آپ قیامت تک انجوائے کریں گے اب انشاءاللہ تعالی. ہاں اب اہل البیت علیہم السلام کے ماننے والے لوگ جب تک کہ امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لاتے، ان کے مشن کے لیے یہ جو رینیسانس ہو رہا ہے، نشت ثانیہ، اس کی پاسداری کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن جن لوگوں نے ہماری اس دعوت حق کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اگرچہ نقصان تو نہیں پہنچا سکے، لیکن اگر کوئی شخص کسی شخص کو قتل کر دے، وہ تو شہادت کے درجے پہ پہنچ گیا، لیکن قاتل کو پھر بھی سزا دی جاتی ہے. میں اپنا حق تو معاف کر رہا ہوں، لیکن اس دعوت حق کے ساتھ جو ظلم انہوں نے کیا
اور اسے ملائن کرنے کی کوشش کی. یہ انشاءاللہ میں قیامت والے دن حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ان لوگوں کا گریبان پکڑوں گا انشاءاللہ تعالی. وہ میں نے معاف نہیں کرنا، کیونکہ اس کا تعلق ہماری اس دعوت حق کے ساتھ ہے جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کو لے کے چل رہی ہے. یہ سلیکٹڈ ختم نبوت کی دعوت نہیں ہے کہ صرف قادیانیوں کے خلاف بولیں اور اپنے بابے جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، تمہارے علماء نے مناظروں میں ان کا دفاع کیا اور آج میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں جی کتابیں بدل گئی ہیں. تو یہ کس مجدد نے تمہیں بتایا کہ کتابیں بدلی ہیں؟ کتابیں نہیں بدلی، ڈر گئے جے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. کہتے جی ہے پہلے والا پڑھ لیا کرو، میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں، اگلا حصہ نہ پڑھو. اللہ دے بندے ہو، اگر میں اللہ دی سنت عمل کرا تے منو اگلے والا حصہ پہلے پڑھنا چاہیے. کلمے میں تو پہلے نفی آتی ہے، لا الہ پھر الا اللہ. تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. ہاں یہ تو اس طریقے سے مجھے رجز پڑھنا چاہیے. یہ میدان جنگ کا رجز ہے، رجز اسی طرح پڑھا جاتا ہے. بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے رجز پڑھا ہے نا غزوہ حنین کے موقع پر، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. تو ہماری یہ دعوت کا رجز ہے. رجز اسی طریقے سے پڑھا جاتا ہے. آج ہمارے آرمی چیف، فیلڈ مارشل صاحب، پرائم منسٹر صاحب، ان کے ساتھ سارے لوگ جب ٹینک کے اوپر کھڑے ہو کر پاکستان ہمیشہ زندہ باد کہتے ہیں تو کیا وہ آہستہ آواز میں کہتے ہیں؟ نہیں، اونچی آواز میں تکبیر بلند کی جاتی ہے، اللہ اکبر اونچا کہا جاتا ہے. رجز اسی طریقے سے بولا جاتا ہے. تو یہ ہمارا رجز ہے، ہم اس کو اسی طریقے سے بیان کریں گے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر انشاءاللہ. علمی پوائنٹ نمبر 2، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے الحمدللہ. انہوں نے مکر یہ کیا کہ اس شخص کے اوپر جو تنہا اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمیت میں کھڑا ہوا اور اللہ کی غیبی مدد آئی کہ صدیوں کے فرقے الٹے گئے، اس کے اوپر 295C لگوا دی ہے. یہ مکر کیا نا. اور اللہ کی خفیہ تدبیر دیکھیں، آج فجر کی اذانیں ہو رہی تھی نا تو لوگ اکیڈمی کی طرف آ رہے تھے، ان کو واپس بھیجا کہ بھائی آپ اکیڈمی میں نماز پڑھنے کا بندوبست نہیں، مسجدوں میں جاؤ تسلی سے پھر آنا. ابھی آپ دیکھ لیں اس وقت اکیڈمی میں 500 سے زیادہ لوگ ہیں اور اس سے زیادہ لوگ باہر ہیں. ابھی بھی لیکچر کا ٹائم سٹارٹ ہونے میں 40 منٹ باقی ہیں. تو انہوں نے تو اس دعوت حق کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے نیکی کا معاملہ کر دیا. یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے الحمدللہ. بہرحال اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ وہ علماء کرام جو کل تک مجھے یہود و نصارہ کا ایجنٹ کہتے تھے، قادیانیوں کا ایجنٹ کہتے تھے، آج میرے دفاع میں کھڑے ہیں. سلوٹ ہے ان کو. اور میں نے یہ 2 ہفتے جو ڈیلے کیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ ہمیں کوئی اکیڈمی کھولنے میں مسئلہ تھا. میں نے اپنے قانونی معاملات پلس میں چاہ رہا تھا میں ان تمام علماء سے، تمام صحافی حضرات سے، تمام وکلاء سے فون کے اوپر ڈسکشن کروں، ان کا شکریہ ادا کروں جو میری غیر موجودگی میں اس دعوت حق کے ساتھ کھڑے ہوئے. تمام مکاتب فکر کے. بریلوی ذرا اس طرح سامنے نہیں آئے ڈرتے ہوئے، وہ جو چند 1 2 4 سامنے آئے ہیں جن کے ویوز 3-4 ہزار ہوتے ہیں، اس میں سے بھی 3.25 ہزار آپ لوگ ہوتے ہیں، یا اگر وہ 10,000 تک ہیں تو 10,25 آپ لوگ ہوتے ہیں. تو ان کے سوا سب لوگ ہمارے ساتھ کھڑے تھے. دیوبند تو ایز اے مکتبہ فکر کھڑا ہوا، اہل تشیع ایز اے مکتبہ فکر. دنیا نے دیکھا تھا یہ منظر کہ دیوبند اور اہل تشیع جو بالکل 180 ڈگری ہیں، دونوں میرے ساتھ کھڑے میں ایز اے مکتبہ فکر. علماء بھی، ان کے عوام بھی. اہل حدیث کی عوام تو چلے کھڑی تھی لیکن ان کے علماء اتنی جرت نہیں کرتے اکا دکا کے سوا، لیکن جو خاموش رہے وہ سمجھ لیں کہ انہیں پتا تھا کہ زیادتی ہو رہی ہے. تو میں آج کیمرے کے اوپر بھی سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. الگ سے میں نے 100 کے قریب لسٹ بنائی ہوئی تھی ڈومیننٹ لوگوں کی. نام میں اس لیے نہیں لے رہا کہ پھر ایک کا بھی نام رہ گیا تو لوگ پھر گلا کرتے ہیں. تو میں جنرل سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی دعائیں، سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانا، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس تکلیف سے نجات دی ہے.
اس کا اجر اللہ ہی آپ کو دے گا انشاءاللہ تعالی. ہم تو صرف آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں. باقی وہ لاکھوں لوگ جو اس دعوت حق کے حوالے سے پریشان تھے، دعائیں کر رہے تھے، حرمین میں بھی دعائیں کر رہے تھے، اپنے گھروں میں بھی، قیام اللیل میں بھی، آپ لوگ گھروں میں دعائیں کر رہے تھے اور میں جیل کی تنہائیوں میں قیام اللیل میں پوری امت کے لیے، اسپیشلی اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے دعائیں کر رہا تھا. اور آج بھی کرتا ہوں، مستقبل میں بھی کروں گا. مجھے آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. ہم بھی ریگولرلی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. اور سب سے بیسٹ دعا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین. اب رہی ہماری نظر آتی کونسل. ٹھیک ہے، اسلام بھی میں ساتھ نہیں بولنا چاہتا، اسلام کی بدنامی انہوں نے بہت کرائی ہے. اور پچھلے دنوں اگر کوئی تھوڑی بہت کہیں عزت باقی رہ گئی تھی تو میرے خلاف فتویٰ دے کے انہوں نے وہ عزت بھی گوا دی. اب مجھے بتائیں، جب پاکستان بلکہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا آئینی ادارہ یعنی کہ نظر آتی کونسل، اس کی عزت، ان کے علماء کی عزت پبلک کی نظر میں یہ ہے تو باقی علماء تو شاہی کوئی نہیں. اور وہ بھی سارے ڈر کے. 20 میں سے 17 اس حق میں نہیں تھے کہ یہ کام ڈالا جائے. 3 نے زور لگایا. میں نام نہیں لیتا، وہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر خوب ذلیل ہو رہے ہیں، تو ان کی ذلت میں مزید اضافے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی ہے. جس طرح جب یہ لوگ صوفے پہ بیٹھتے ہیں تو صوفے پہ اور مزید بندے کے بیٹھنے کی گنجائش ہی نہیں باقی رہتی. تو مجھے انہیں نام کے ذریعے مشہور کرنے کی بھی ضرورت نہیں. ہم کسی مولوی کا نام نہیں لیں گے. ان کو جواب ملے گا ہمارے اسٹوڈنٹس کے یوٹیوب چینلز پہ بنائی ہوئی میمز کے ذریعے. دیکھیں یہ میرے پیچھے جتنا بول رہے تھے میمز بن کے ایک ایک کو جواب مل رہا تھا. اچھا آج یہ بیچارے بیٹھے ہوں گے کہ ہمیں اہمیت دی جائے گی، ہمارا نام لیا جائے گا. بھائی کسی کا نام نہیں لوں گا، مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے تم لوگوں کا نام لے کر تمہیں مزید عزت افزائی والے موڈ میں لے کے جانے کی. جتنی تمہاری عزت افزائی ہو رہی ہے میرا خیال ہے اتنی کافی ہے. آخرت کی فکر کرو اور اللہ کی طرف رجوع لاؤ. اور ان کو میں وہ حدیث بھی یاد کرواؤں گا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کو کہا اے کافر یا اے فاسق اور وہ نہیں تھا تو وہ کفر اور فسق اس کی طرف لوٹ جائے گا. اب یہ جو نظر آتی کونسل اور ان کے چند ایک جو ماننے والے ہیں ان کو میں مشورہ دوں گا کہ تجدید ایمان کریں کہ ایک مسلمان کے اوپر آپ نے فتویٰ لگایا، اور اندازہ کریں میرے بکس میں اتنا آگے گئے کہ یہ لوگ جا کے نان مسلمز کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ان میں غیرت ہے. پورے پاکستان میں کرسچن کمیونٹیز میں سے کسی ایک نے بھی میرے خلاف FIR نہیں کٹوائی. الٹا جیل میں مجھے کئی ایک بشپس ملے، انہوں نے کہا سر آپ نے جو عقیدہ بیان کیا وہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ہم اس کو اس طرح اعلانیہ بیان نہیں کر سکتے، اور آپ کا رائٹ ہے کہ آپ جو ہمارے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں وہ رکھیں. اور پھر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں آپ نے خدا کو انسان بنا دیا، اس سے بڑی کوئی گستاخی ہو سکتی ہے؟ ہم جیزس کرائسٹ کو خدا مانتے ہیں، یعنی کرسچنز کہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے. سورۃ المائدہ میں لکھا ہے. آپ خدا کو روٹی کا محتاج بتا رہے ہیں. اتنے بڑے آپ گستاخ ہیں تو ہم نے بھی تو آپ کو برداشت کیا ہوا نا. ہاں اور سمجھ لگی؟ تو کہہ رہے آپ بھی میں برداشت کریں. اور میرا بھی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کو ایگزسٹ کرنا ہے دنیا سے، نان مسلمز کو ختم تو نہیں کرنا. جب کبھی نان مسلمز پہ، خصوصاً کرسچنز کے اوپر، ہندوؤں کے اوپر، ایون قادیانیوں کے اوپر برا وقت آتا ہے پرسیکیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. عقیدے کا اختلاف اپنی جگہ رہے گا، پرسیکیوشن کی اجازت نہیں. یہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے. جمعے والے دن آپ دیکھیں گے قادیانیوں کی عبادت گاہوں کے باہر بھی پولیس کی سیکیورٹی ہوتی ہے. آج اتوار کا دن ہے، جتنے چرچز ہیں جیلم کے آپ کو پولیس کی سیکیورٹی نظر آئے گی. ہماری اکیڈمی کے باہر بھی آپ کو اتنی بڑی سیکیورٹی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے، ادھر سب کو رہنے کا حق ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مکبہ فکر کے جی ہماری بدماشی چلے گی. تمہاری بدماشی تو دیکھ لی ہے نا. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ریاست کو آگے لگایا ہوا تھا
اور ریاست کے گناہوں کی سزا تھے یہ لوگ. آج ریاست کو وہ سزا خود بھگتنی پڑی. الٹیمیٹلی یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچے. ہم تو شروع سے ان کو سمجھا رہے تھے کہ بھائی ان لوگوں کا کچھ کرو, لیکن آپ دیکھیں جب معاملہ اتنا بگڑتا ہے پھر اس کو سنبھالنے کے لیے کتنی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. تو یہ لوگ سمجھتے تھے یہ ملک ہمارا ہے اور کسی کو جینے کا حق ہی نہیں ہے, تو انہوں نے ختم ہو جانا تھا. مجھے بھی کتنے لوگ کہتے تھے جناب پروٹیسٹ کروائیں. میں نے اسٹرکٹلی منع کیا کہ کوئی بھی آپ نے پروٹیسٹ نہیں کرنا. سوشل میڈیا پہ آپ مہذب طریقے سے آواز بلند کریں, یہ وقت گزر جائے گا. دیکھیں گزر گیا. اور وہ لوگ کدھر ہیں جنہوں نے یہ ادھم مچایا ہوتا سارا؟ آپ کے سامنے. کوئی بندہ نہیں نکلا ان کے لیے. جو شخص مونچھوں پہ تاؤ دے کے مجھے مدار پاکستان بلاتا تھا اور مجھے غلام احمد قادیانی کے ساتھ ملاتا تھا, 35 سال اس کی قید اناؤنس ہوئی ہے اور وہ ساری سزائیں کنکرنٹ چلیں گی, پھر بھی 10 سال وہ باہر آنے والا نہیں ہے. اس کے لیے کوئی نکلا ہے؟ ایک شیشہ بھی کوئی ٹوٹا ہے اس کے حق میں؟ کوئی روڈ بلاک ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو اشتعال دلا رہے تھے کہ جی یہ ملینز کی تعداد میں ہے, کیوں نہیں نکلے, جا کے چھڑا کے لے آتے. ایک گیا تھا مرد مجاہد حافظ طاہر ایوبی, چھڑا کے لے آئے. ہاں, باقیوں کو جانے کی ضرورت ہی نہیں. ہم نے علمی طریقے سے اپنا مقدمہ لڑنا تھا. اور یہ باہر جو لوگ ہمارے وکیل صاحب کو کرٹیسائز کر رہے تھے اپنے نظام میں اخلاص سے کر رہے ہوں گے, لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ صورتحال کتنی گھبیر تھی. لہٰذا میں نے ان کو کہا تھا آپ نے اپنی آنکھیں بند رکھنی ہیں, کان بند رکھنے ہیں. جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے مقدمے کو ویسے لے کے چلنا ہے, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اس معاملے کو کیسے لے کے چلنا ہے. مشورے دینا آسان ہے, یہ کوئی یوکے کی عدالت نہیں ہے کہ جس میں آپ پہلے آپ یہ کر لیں جی پھر یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا. اسلامک نظریاتی کونسل جو کہ اب صرف نظر آتی کونسل ہے, یہ اگر میرے حق میں بھی فتویٰ دے دیتی نا تب بھی سیشن کورٹ سے میری بیل نہیں ہونی تھی. سیشن کورٹ اس بیل کا وزن نہیں اٹھا سکتی. یہ ہائی کورٹ میں ہی معاملہ جانا تھا. تو جو اس قسم کے مشورے دے رہے تھے, ورگلا رہے تھے کہ یہ کر دیں وہ کر دیں, میں سٹیپ وائز روزانہ میری ان سے گفتگو ہوتی تھی. میں اپنی فیملی سے بات نہیں کرتا تھا, ان سے ضرور کرتا تھا, ملاقات ان سے کرتا تھا ریگولرلی کہ آپ نے ایسے سٹیپ وائز لے کے چلنا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا. اور چلیں اس شر میں سے خیر یہ بھی نکلا ہے, جو لوگ کبھی مجھے کہتے تھے یہ فلاں کا ایجنٹ ہے, اسے اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے, اسے یہود و نصارہ نے لانچ کیا ہوا ہے, یہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے, یہ نون لیگ کا بندہ ہے. اب آپ کو پتا چل گیا کہ میں کس کا بندہ ہوں. میں اس اللہ کا بندہ ہوں کہ جس نے ہماری ہدایت کے لیے اس شخص کو بھیجا کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور جس نے ان کے ساتھ غداری کی ان سے بدلہ لینے کے لیے اللہ نے اس پلیٹ فارم کو اٹھایا. یعنی کہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 3, اصحاب الکہف کی دعا. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے رب ہمارے ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں کامیابی کی کوئی راہ نکال دے. یہ دعا ہمیشہ سے میرا وظیفہ ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی راہ نکالی ہے. آپ دیکھیں اصحاب الکہف جب غار میں چھپ کر سوئے تھے, انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جب ہم 300 سال بعد اٹھائے جائیں گے آلموسٹ, تو پوری رومن امپائر مسلمان ہو چکی ہوگی. 337 عیسوی میں کانسٹنٹائن 2 نے جب کرسچینٹی یعنی کہ اس وقت اسلام قبول کر لیا تو پوری رومن امپائر مسلمان ہوگی. جب وہ اٹھے تو وہ حیران رہ گئے. اصحاب الکہف 300 سال بعد اٹھے اور پوری رومن امپائر مسلمان ہو چکی تھی. میں صرف 103 دن اندر رہنے کے بعد باہر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس دعوت حق کو وہ عروج دیا جو شاید اگلے 30 سال تک پاسبل نہیں تھا. الحمدللہ. اور ہمارے مخالفین بھی جن سے ہم علمی اختلاف رکھتے ہیں وہ بھی ہمارے حق میں کھڑے ہوئے, چاہے وہ علماء کا طبقہ ہو, وکلاء کا ہو, صحافی ہو. اللہ کا شکر ہے. کل تک جو مجھے قادیانی کہتے تھے, یہود و نصارہ کا ایجنٹ کہتے تھے, اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ کہتے تھے, آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں جناب زیادتی ہوئی ہے, ریاست نے زیادتی کی ہے.
اور 295C لگ گئی. اچھا لوگ کہتے ہیں جناب یہ ساری ڈرامہ بازی ہو رہی ہے. اللہ نہ کرے کسی پہ 295C لگے بھائی. کوئی دنیا کا جج بیل نہیں لیتا اس کی. سپریم کورٹ سے پہلے بیل نہیں ہوتی. یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بیل ہے جو ٹرائل سے پہلے ہو گئی ہے. 103 دن کے اندر بندہ باہر آ گیا, ورنہ 3-4 سال تک تو بندہ باہر ہی نہیں آتا. ہاں جی, میرے ساتھ وہاں اڈیالہ کے اندر 8.5 سال 12 سال 13 سال لوگ اندر ہیں جعلی مقدمات میں. ہاں جعلی مقدمات کے اندر, کچھ ٹھیک بھی ہوں گے, کچھ جعلی مقدمات میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوئی ہے. 295C تو وہ دفعہ ہے کہ اگر آپ ایک درخت پہ لگا دیں وہ بھی خشک ہو جائے. 295C لکھ کے نا اس کے گلے میں کوئی چیز لٹکا دیں تو خشک ہو جائے. یہ مذاق تھا. مذاق ہوتا کہ اگر یہ صرف مجھے نظر بند کرتے اور 3 مہینے بعد باہر نکال لیتے. 295C کے بعد تو ہاتھ پاؤں پھول گئے. وہ لوگ جو اس وقت بڑی تسلیاں دیتے تھے, ہمارے ریاست کے لوگ, ہمارے ٹیم ممبرز کو, فیملی ممبرز کو, جب معاملہ جو ہے وہ عدالتوں تک پہنچا انہوں نے کہا جی ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب ہائی کورٹ کو تو ہم انفلوئنس نہیں کر سکتے. اور پھر ہائی کورٹ میں بھی اگر صداقت علی خان جیسا بندہ بیٹھا ہو, وہ تو کسی کو خاطر میں نہیں لانے والا بندہ, نیکسٹ چیف جسٹس بننے والے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے, وہ انتہائی اپ رائٹ جج ہے. ان کا مکتبہ فکر میرے ساتھ میچ نہیں کرتا, لیکن پھر بھی اپ رائٹ بندہ ہے. اس کو کسی نے انفلوئنس کر کے میری بیل دلوانی تھی, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ کہنا آسان ہے, جس پہ تکلیف گزری ہوتی ہے اسے پتا ہوتا ہے. میں نے تو اپنی لائف کنکلوڈ کر لی تھی. میں نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیا تھا کہ میں اگر 10 سال بھی اب اندر ہوں, میں نے 48 ایئرس کی ایج میں الحمدللہ اتنا کام کر دیا ہے کہ اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. مگر اللہ نے مجھے اگر موقع دیا 10-12 سال بعد تو, اور دیکھیں میں اندر تھا, باہر جتنے علماء بولتے تھے کس طرح اپنی مٹی پلید کروا رہے تھے. میری پرانی ویڈیو سے ایک ایک بات کا جواب, کیونکہ ان کی آنے والی کوئی چند بچی کھچی نسلوں نے بھی جو اعتراض اٹھانے ہیں, پرانوں کے تو میں نے ختم کر دیے, میں نے ان کی بھی جواب ریکارڈ کروا دیے. میں اس کے لیے آپ ہمارے میمز والے چینلز دیکھیں, ہمارے سٹوڈنٹس کے, وہ اپنی مرضی سے بناتے ہیں, کوئی میرے کہنے پہ نہیں بنا رہے ہوتے. اور میں ان میں سے کئی لوگوں کو جانتا بھی نہیں ہوں. اللہ کے فضل سے دعوت حق کو وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. تو مجھے آج یہ بات کہنے میں آر نہیں ہے کہ جس طرح اصحاب الکہف 300 سال بعد اٹھائے گئے, اتنی بڑی تبدیلی آ چکی تھی اسی پیٹرن پہ, ان 103 دنوں میں اتنی بڑی تبدیلی آ چکی ہے کہ وہ حقیقت جسے آج تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو, ایک دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا, ایک دن سرعام ندا دی جائے گی, کیا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ دیکھ لیں رڈز ہمارا ہر طرف گونج رہا ہے الحمدللہ. اب تو یعنی کوئی بابا بچاؤ مہم کامیاب نہیں ہو رہی ہے. اچھا اگر یہ کسی کو برا لگے تو ان کو کہیں ہم آپ کے بابوں کو نہیں کہہ رہے, ہم ان بابوں کو کہہ رہے ہیں کہ جن بابوں کو آپ کے بابوں نے کافر کہا ہوا ہے. پھر کہیں گے ہاں بالکل اسی تواڈے نال ہیں. اور ان سے جب آپ ملیں ان کو کہ آپ کو نہیں کہہ رہے, آپ کے بابوں نے جن ان والے بابوں کو کافر کہا ہوا ہے نا, ان کو ہم کہہ رہے ہیں, کہنا تواڈے نال ہیں, تو سارے ہی میرے نال ہیں. ہاں تو وہ کام جو تم علیحدہ کر رہے تھے ہم نے الحمدللہ ایک پلیٹ فارم سے کر دیا. یہ سوشل میڈیا کی برکت ہے. مجھے وہ حدیث یاد آئی مسند احمد کی, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت حق کو قبول نہ کر لیں. تو دیکھ لیں یہ نشت ثانیہ ہے سوشل میڈیا کی برکت سے. آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے ہر کونے میں بات پہنچ چکی ہے الحمدللہ. یار اس ماڈرن دور میں جب کوئی بیٹا اپنے باپ کی بات نہیں سنتا بدتمیزی کے ساتھ, میرے اتنے تلخ لہجے کو لوگوں نے قبول کیا ہے سچائی کی طاقت کی وجہ سے. کیوں؟ لوگوں کو واقعی پتا چلا ہے کہ یار بات اسی پیشن سے ہونی چاہیے. درس قرآن تو بڑے لوگ دیتے تھے, لیکن جب ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب درس قرآن دیا کرتے تھے رحمہ اللہ, تو ان کا جو سیریس لہجہ ڈرانے والا اسی نے دنیا میں تبدیلی برپا کی ہے. تو اللہ کا شکر ہے یہ رینیسانس نشت ثانیہ اسلام کی شروع ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے. اور جن لوگوں کو
ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے انورٹڈ کاماز میں کہ انجینئر صاحب باہر نکل کے اسٹیڈیم میں کیوں نہیں آ کے خطاب کرتے، اور آپ کو پتا ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جی کوئی اس پہ اپنا غازی چڑھا دیں گے، تو اکیڈمی میں کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ بھائی میں ایک اکیڈمی کی ایک کرسی پہ بیٹھ کے تمہارے بچوں کے موبائل میں گھس گیا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں جا کے اسٹیڈیم میں جا کے کوئی لیکچر دوں؟ ہم نے کوئی پولیٹیکل جماعت لانچ نہیں کرنی ہے، کوئی فرقہ لانچ نہیں کرنا، کوئی چندہ بک لانچ نہیں کرنی، تمہارے بزرگوں کی طرح ہم نے کوئی پیری مریدی کا سسٹم سٹارٹ نہیں کرنا۔ یہ تو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت ہے، اسی طریقے سے آگے چلے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور رہے ان بابوں کے ماننے والے اور ان کے جتنے فرنٹ مین ہیں، بس ان کی میمز ہی بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ علمی پوائنٹ نمبر 4، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت پڑو۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں اس کی صحیح سند موجود ہے کہ امت میں 73 فرقے بنیں گے۔ یہ تو آپ علیہ السلام نے ایک غیبی خبر دی تھی، 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقے ہوں گے، ایک جماعت ہوگی، الجماع، وہ فرقہ نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام فرقہ تو نہیں تھے، اہل البیت فرقہ تو نہیں تھے، ان سے ٹوٹ کے جو فرق ہوئے وہ فرقے ہیں۔ تو 73 ٹکڑے بن گئے، ان میں ایک اصل تھا، 72 جو ہے وہ فرقوں میں بٹ کے۔ تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے تو پہلے فرمایا تھا، بھائی آپ نے ڈرایا تھا کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا۔ وہ تو آپ نے یہ بھی فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آئیں گی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے ہم اپنی عورتوں کو باریک اور چست لباس پہنانا شروع کر دیں؟ نہیں، ڈرایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ فرقوں والی جو حدیث ہے اس میں ڈرایا گیا ہے کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا، تم نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور سنت کو پکڑنا اسی میں شامل ہے۔ وہ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حالانکہ آپ کے پاس وہ بابے تھے جو آپ چھوڑ بھی سکتے تھے، وہ اوریجنل بابے تھے، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، لیکن آپ کو پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد انہوں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، میں وہ چیز چھوڑ کے جاؤں جو قیامت تک رہے، کیونکہ میری نبوت قیامت تک کے لیے، تو آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے محفوظ، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یعنی قرآن پاک اس الذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس قرآن کی ایکسپلینیشن یعنی کہ سنت اور اس کا ریٹن ریکارڈ احادیث کی شکل میں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اور پھر جو غدیر خم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں 4 اوپر تلے روایتیں، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے آلموسٹ یہ خطبہ دیا ہے، مکے سے مدینے آتے ہوئے، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، وہی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور زید ابن ارقم کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کی توحید کو پکڑا اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا، اور ہمارا یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے، توحید پہ 0 ٹالرنس ہے، اہل البیت کے دفاع کے اوپر 0 ٹالرنس ہے، چاہے اس زمانے کی بنو امیہ ہو، چاہے آج کے بنو امیہ کے خدمت گزار ہوں، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، بالکل میرے علی سا ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تے شے ہی کوئی نہیں۔ مجھ سے وہ
جیل کے سپرنٹینڈنٹ صاحب پوچھتے ہیں کہ جی آپ اندر کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا اہل بیت کا دفاع کرنے کی وجہ سے. فرنٹ پہ تو آپ کوئی بھی ریزن رکھ سکتے ہیں. اور ان کے سپرنٹینڈنٹ کے جو ڈپٹیز بیٹھے تھے انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے, یہی وجہ ہے. بعض لوگوں کو دعوت توحید بری لگی ہوگی, بعض لوگوں کو سنت کی اہمیت بتانا برا لگا ہوگا, اور تقریباً سارے فرقوں کو ان کے بابوں کی میمز بری لگی ہوگی. وہ تو ہماری مجبوری ہے کیونکہ تم نے بابے لا کے رسول اللہ کے مقابلے پہ کھڑے کر دیے نا. ہاں, اصل مسئلہ یہ ہے, ان کو آپ ہندوؤں کا کوئی بابا ڈکلیئر کر دیں, کرسچنس کا کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں. ونس آپ رسول اللہ کا نام لیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ کے اوپر یہ رڈز پڑا جائے گا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دعوت حق کو پہنچایا ہے پوری دنیا کے اندر, اور وہ جن کو گھیر گھار کے ہماری حکومتیں لا کے آڈیٹوریم میں بٹھا کے تقریریں کرواتی ہیں اپنے حق کے اندر, ان کی اوقات ہی کوئی نہیں. آپ دیکھیں, اور وہاں وہ بندہ بھی تھا جو ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ رہا تھا جی 1500 علماء کے ساتھ بیٹھ کے میں نے پیغام پاکستان لکھوایا. تو میں نے کہا پیغام پاکستان میں کیا یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ سارے فرقے مسلمان ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث اور شیعہ؟ ٹھیک ہے, قادیانیوں کے کفر کے اوپر تو اجماع امت ہے. حنفی قادیانی, جی ہاں ظاہر ہے یہ حنفیوں کا ایک فرقہ ہے نا, اب تو سارے مان گئے کہ وہ حنفی تھے. پہلے کہتے تھے جو رفع الیدین شروع کرتا ہے وہ قادیانی ہو جاتا ہے. اور قادیانی تو رفع الیدین کرتا ہی نہیں ہے, وہ حنفی ہیں. ہمارے تمام سٹوڈنٹس جو ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہیں, جو بخاری مسلم میں لکھا ہے. اور اس سے بڑھ کر تمہارے غوث پاک کا لکھا ہوا طریقہ ہے غنیۃ الطالبین میں, اور ان سے بھی پہلے امام غزالی کا لکھا ہوا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, ویسے کہتے ہیں غوث پاک پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. تو یقیناً غوث پاک نے لوح محفوظ بھی پڑھا ہوگا, بلکہ وہ تو لوح محفوظ دیکھ کے تو بتاتے تھے اس کی قسمت میں اتنے بچے ہیں. تو غوث پاک نے لوح محفوظ تے رسول اللہ دی نماز دی ویڈیو نہیں دیکھی. نبی اسلام کی نماز کا طریقہ بھی وہاں لکھا ہوگا کہ آخری پیغمبر اس طریقے سے نماز پڑھیں گے. تو میرا خیال ہے تمہارے غوث پاک نے وہیں سے دیکھ کے رفع الیدین شروع کیا تھا, انجینئر کی ویڈیو سے نہیں کیا تھا. لو سامو, ہاں. تو یہ اس قسم کی گالیاں دیتے تھے. تو میں نے ان سے کہا یہ 1500 علماء نے بیٹھ کے یہ کیوں نہیں لکھا کہ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ ساروں کی مسجدوں میں نمازیں پڑھیں, ساروں کو چندہ دیں, ساروں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. کہتے یہ تو نہیں لکھا. میں نے کہا آپ کے پیغام پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں جب تک یہ نہ لکھا جائے. اور دیکھیں آج پرائم منسٹر صاحب نے وہی بات کر دی ہے جو ہم کہہ رہے تھے. تو میں پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, شہباز شریف صاحب سے حفظہ اللہ تعالی, کہ پیغام پاکستان میں نا اپنی تقریر کا وہ حصہ ڈلوائیں جو آپ نے وہ تقریر کی ہے. اور انہوں نے کہا جی جید علماء جو ہے نا وہ, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جید علماء تو ایسی بات نہیں کریں گے. نہیں سر, جید علماء یہی بات کریں گے. آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے, فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی, فرقہ واری ہے, تو ان کا ملک ایسے آگے نہیں چلے گا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ملک ایسے نہیں چلے گا آگے. ملک ویسے آگے چلے گا جس طرح اب آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان لوگوں کو کان سے پکڑ کے آپ نے سامنے بٹھایا اور وہ دل میں آپ کو گالیاں نکال رہے ہوں گے کہ ہمارے سامنے بیٹھ کے ہمارے بزرگوں کو ذلیل کر رہا ہے. جی بزرگوں نے یہ سارا کام ڈالا ہے نا. دیکھیں سب سے بڑا فرقہ ہے بریلوی, زیادہ علماء ان کے بیٹھے ہوئے تھے. احمد بریلوی صاحب اس فرقے کے بانی ہیں جنہوں نے 1903 میں منظور الاسلام بریلی میں الگ سے ایک مدرسہ بنایا, کیونکہ 1867 میں دیوبند مدرسہ بن چکا تھا. پیرلل میں انہوں نے اپنا ایک مدرسہ لانچ کیا اور ان کے مدرسے سے متعلقین لوگ بریلوی کہلائے. 1905 میں 1905 میں انہوں نے حسام الحرمین لکھ کے اپنے سوا سارے فرقوں کو اسلام سے نکال کے مرتد واجب القتل ڈکلیئر کر دیا. اور اسی 1905 میں 1905 میں آئنسٹائن, حضرت آئنسٹائن اگر زندہ ہوتے تو میں حفظہ اللہ بھی کہہ دیتا, فوت ہو گئے تو میں رحمہ اللہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ نان مسلم تھے. وہ اپنی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کر رہے تھے, بعد میں جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی انہوں نے پیش کی. تو ظاہر ہے پھر گوروں نے تو وہاں کھڑے ہونا تھا جہاں وہ کھڑے ہوئے, ہم نے یہیں پہ کھڑے ہونا تھا. ہمارے کبھی ساتھی کہتے ہیں شکر کرو انگریز نہیں, آج انگریز ہوتا تو کیا ہوتا. میں کہا جی آج انگریز ہوتا نا تو انجینئر صاحب جیلم تو لاہور بلٹ ٹرین جا رہے ہوں اے ہوندا. یہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے. اب کہیں ریاست کو خیال آیا کہ ہم نے بھی اس ریاست کو
اسی پیٹرن پہ بنانا ہے جو ملک چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں، اس ملک کو جنت بنایا جائے، اور اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ فرقہ واریت کا خاتمہ ہے۔ اسی طریقے سے جو اس وقت کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے، اس کو ایڈریس کرنا ہے۔ یہ بڑے بڑے مسائل ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب سمجھ آ رہی ہے پرائم منسٹر صاحب، کبھی مجھے موقع دیں تو میں ان سارے علماء کے سامنے بیٹھ کے کہوں کہ تمہارے بزرگ کیا کر کے گئے۔ احکام شریعت میں اعلی حضرت سے جب پوچھا گیا کہ وہابی یعنی کہ دیوبند اور اہل حدیث، بریکٹ انہوں نے خود کھولی سوال والے نے، اور ساتھ لکھا اہل تشیع، رافضی، نیچری سر سید احمد خان کے ماننے والے، قادیانی اور کرسچنز اور جیوز، یہود و نصارہ، کیا ان کا ذبیحہ حلال ہے؟ تو اعلی حضرت نے فرمایا، اب اعلی حضرت اگر فرما رہے ہیں تو باقی کسی عالم کی کوئی اوقات نہیں۔ آج اگر کوئی بریلوی عالم معصوم سی شکل بنا کے کہ نہیں ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، مکاری کر رہے ہیں۔ اعلی حضرت کے ہوتے ہوئے تیری کیا مجال؟ 1921 میں اعلی حضرت کی ڈیتھ ہوئی ہے بمطابق 1340 ہجری، آج ہے 1447 ہجری، بمطابق 21 دسمبر 2025۔ بمشکل 100 سال ہوئے ہیں اعلی حضرت کو دنیا سے گئے ہوئے اپنے بزرگوں کے پاس۔ ان کے قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو بریلی سے چھپ رہی ہیں، اور ہمارے ایکس مرشد باپا جانی، ہاں، ان کے تمام مریدین یہ کتاب پڑھتے ہیں، وہ پرنٹ کر رہے ہیں مکتبۃ المدینہ سے دعوت اسلامی والے، یہ میں نے نہیں پرنٹ کی۔ احکام شریعت میں باقاعدہ انہوں نے جواب دیا اعلی حضرت نے کہ چاہے دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، قادیانی ہوں، قادیانیوں کو جو کافر تھے ان کو ان کے ساتھ ذکر کیا، یعنی کہ اعلی حضرت جو ہیں وہ ان کو قادیانیوں کے برابر سمجھتے تھے۔ ان سب کا ذبیحہ مردار ہے، خواہ 1,00,000 دفعہ اللہ کا نام لیں، یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ اندازہ کرو، یہود و نصارہ ان کے نزدیک دیوبند اہل حدیث شیعہ سے بہتر ہے۔ ان کو اگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں نہیں جید علماء ایسی بات نہیں کرتے ہوں گے، جناب جید علماء کو جید بنانے والے ایسی بات کرتے ہیں۔ اور پھر ملفوظات اعلی حضرت جو ان کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان نوری نے جمع کیے، جن کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، ان کے بیٹے نے خود وہ ملفوظات لکھے ہیں اعلی حضرت کے سامنے بیٹھ کے، اور شروع کے 3 حصے اعلی حضرت نے خود پڑھے ہوئے ہیں، اور جس حصے سے یہ میں پیش کر رہا ہوں وہ اعلی حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے لفظ بلفظ۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کتابیں بدل گئی، اعلی حضرت کے بیٹے نے ان کے متھے مار دیا۔ پوچھا گیا کہ یہ وہابی، دیوبندی اور اہل حدیث ان کے پیچھے نماز درست ہے؟ تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ دیوبند اور اہل حدیث کی نہ نماز نماز ہے، نہ جماعت جماعت ہے۔ ان کہتے ہیں ان کی تو اپنی نہیں ہوتی، تمہاری ان کے پیچھے کیا ہوگی؟ جو میں کہتا تھا نا کہ بڑوں نے بڑا کام ڈالا ہوا ہے۔ پوچھا گیا ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں اپنی اکیلے سے؟ وہ کہتے ہیں کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں، جس طرح گھر میں مجبوراً نماز ہوتی ہے، ان کافروں کی مسجد میں مجبوراً نماز ہو جائے گی، ڈائریکٹ کافر کا۔ لیکن یہاں ہمیں اعلی حضرت سے اختلاف ہے، کفار کی مساجد نہیں ہوتی ہیں، کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں، اسی لیے ہم قادیانیوں کو مسجد نہیں لکھنے دیتے، بیت الحمد لکھتے ہیں وہ۔ تو اعلی حضرت آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ اہل حدیث دیوبند اور شیعہ کہ جو بیت الحمد ہیں، ہاں، ان میں مجبوراً نماز ہو جائے گی، مسجد نہیں تھا کہنا چاہیے آپ کو۔ اپنے نظام میں ہمارے نزدیک تو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سارے مسلمان ہیں۔ اور پھر پوچھا گیا ان کی اذان کا جواب دیں، انہوں نے کہا جن کی نماز نہیں ہو رہی ان کی اذان کا کیا احترام ہوگا؟ ہاں، اللہ کا نام آئے تو عز وجل کہہ لیں، محمد کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں، باقی اس سے زیادہ کوئی احترام کی ضرورت نہیں۔ پھر ہمارے بابا جی نے تو پھر آپ کو پتہ ہے نا، کفن پھاڑ کے بولے، ہاں، بابا جی خادم رضوی صاحب، اور دیکھ لیں اس وقت میں تھا اکیلا جب وہ اپنی تمازت کے عروج پہ تھے 2017 میں نے بائی نیم اس بندے کو چیلنج کیا تھا، اور پہلا حملہ آور میرے اوپر آ گیا 28 اکتوبر 2017 کو جواب دینے کے لیے، علمی جواب تو نہیں۔ آج تو سارے خادم رضوی صاحب کا نام لیں گے نا، میں تو اس وقت بائی نیم ان کو کہتا تھا
کہ یہ تمہارے بزرگ جن کی طرف کتاب منسوب ہے اور بقول تمہارے ان کی کتاب ہے، ہم تو 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہلوائی ہوگی، لیکن تم اپنے بزرگوں کو باندھ کے مروا رہے ہو. تو میں نے اس وقت خادم رضوی صاحب کو جب چیلنج کیا تھا تو اللہ کا شکر ہے اس شر میں سے بہت خیر نکلا. جو ختم نبوت کے نام کے اوپر وہ گالیاں نکال رہے تھے، اور میں نے کہا کہ یہ ختم نبوت کی کاز کو بدنام کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی ختم نبوت صرف اینٹی قادیانی ہے. اپنے بزرگ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور ان کا یہ دفاع کرتے ہیں، اس پہ نہیں بولیں گے اور مرتے دم تک نہیں بولے. اور اسی 2017 کے دھرنوں کا تحفہ ہیں ہمارے وکیل طاہر ایوبی صاحب. یہ خادم رضوی صاحب کے سٹیج پہ تقریریں کیا کرتے تھے. ہاں جی جو آج ہمارے وکیل ہیں. بعض اس وقت کلپ دیکھا، اللہ نے ہدایت دی، اور میں آپ کو بتاؤں میں جہاں گیا ہوں نا جیل میں، مجھے کوئی بندہ اس دعوت حق سے نفرت کرنے والا نہیں ملا. اوپر سے نیچے تک سب کے سب لوگ اس دعوت حق سے جڑے ہوئے ملے. الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. تو وہ خادم رضوی صاحب، انہوں نے تو پھر اپنے بزرگوں سے بھی ایک قدم آگے جا کے کہہ دیا مزار اقبال کے اوپر بادشاہی مسجد کے باہر کہ چھڑ دیو وابیاں دی ازام دا کی احترام، یہ تو سوراں دے سور نے. کہنا انہاں بڑے دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے، او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور چلو چلیے. تو وہ جو انہوں نے کہا، وہ بڑوں نے یہی کہا ہوا تھا، اس کو انہوں نے اچھے طریقے سے اور بریف کر دیا. ہاں، کہ جس طرح سور ہے جانوروں میں کہ حرام ہے ان کا کھانا، ویسے تو اللہ نے ان کو بھی مقصد کے لیے پیدا کیا، اس طرح انسانوں میں وہابی ہیں. مسلمانوں میں نہیں، مسلمان تو مانتے ہی نہیں ہیں وہ. ہاں، انسانوں میں، ویسے انسان بھی نہیں مانتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں، اسی لیے تو سور کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں سوروں میں اگر کوئی سور ہوتا نا تو یہ ہے، یہ ان لوگوں کا حال ہے. اور ان کے بارے میں ایک جملہ نہیں بولنے کے لیے تیار لوگ، ان کے مخالفین. میرے اوپر سارے شیر ہیں، تو اللہ کا فضل ہے، آپ شیر ہوں گے تو ہم دیکھیں پھر آپ اس کا پھر انجام بھی بھگت رہے ہیں. تو اللہ کے فضل سے یہ دعوت حق ہر چیز کو سپر سیڈ کر رہی ہے، باوجود اس کے کہ یہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب سے میں کہوں گا کہ آپ نے جو کچھ بیان کیا وہ بالکل درست ہے، لیکن جن کے سامنے بیان کیا ان میں سے ایک بندہ بھی آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. ورنہ پیغام پاکستان میں یہ 1500 مولویوں نے مل کے ایک عبارت سٹارٹ میں لکھ دیتے نا کہ ساروں کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، سب کو چندہ دینا درست ہے، سب کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے. اور ادھر دیکھیں، ہم نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی مسجد نہیں بنائی، نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، چندے ان کو دیتے ہیں، سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. اس کے باوجود کہتے ہیں نہیں جی ہو سکتا ہے آخری وقت کو فرقہ لانچ کرتے ہیں. 17 سال تے ہو گئے نے مودودی صاحب پہ تم جھوٹ بولتے رہے کہ وہ دعوے نبوت کر کے فوت ہوں گے. 50 سال ہونے والے ہیں ان کی وفات کو. تمہارے وہ مولوی قبروں میں چلے گئے جو ان کو ان کی زندگی میں کہتے تھے کہ یہ دعوے نبوت کر کے مرے گا. آج ان کی نسلوں کا کام ہے کہ ان کی قبر پہ جا کے نا اللہ کے حضور معافی مانگے کہ ہم نے اس شخص کے اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا. تو مودودی صاحب تو تھے نرم مزاج آدمی، اور وہ کہتے تھے کہ میں بغیر دعوے نبوت کیے ہوئے مر کے ان کو پریکٹیکلی جواب دوں گا. تو میں تو انہوں پتا ہے کہ ہاں میں اپنی زندگی چ انہاں دی منجی ٹھوک کے جاواں گا. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. ان بزرگوں کے ماننے والے کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، آج ہمیں بتاؤ گے کہ یہ دعوے نبوت کر کے مرے گا؟ میں نے تمہارے جو جھوٹے بنائے ہوئے دعویٰ نبوت کرنے والے بزرگ تھے نا، میں نے تو ان کو ایکسپوز کر دیا ہے. آج تمہاری پبلک تمہارے اوپر چڑھ گئی ہے علمی طور پہ، منہ چھپانے کی جگہ نہیں ہے. تو دیکھیں، مودودی صاحب کہتے تھے میری باتیں چھپی بھی نہیں چھپی ہوئی ہیں. ہم تو کہتے ہیں ہماری باتیں ویڈیو میں ریکارڈ ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ کاٹو اور اپنی جہالت لوگوں کے اوپر عیاں نہ کرو. یہ فائنل حملہ کر سکتے تھے نا، 295C سے تو بڑا کوئی حملہ نہیں ہے نا. دنیا میں سب سے بڑی دفعہ ہے، 302 سے بھی بڑی ہے. 302 کے اوپر قتل کی پینلٹی ہے، لیکن اس میں گنجائش موجود ہے کہ برسا معاف کر سکتے ہیں، بلڈ منی والا معاملہ ہو سکتا ہے. 295C کے اوپر سوائے
قتل کرنے کے اور کوئی سزا ہی نہیں ہے. اور آج کل چونکہ آپ کو پتا ہے یورپین یونین کے پریشر کی وجہ سے سزائے موت جو ہے وہ موقوف ہے, تو لائف ان پریزن ہے. یہ اتنی خطرناک دفعہ انہوں نے لگائی ہے. تو اس سے بڑا کیا اٹیک کر سکتے تھے؟ مرڈر اٹیمپٹ تو تم 9 دفعہ کروا چکے ہو, 3-4 دفعہ تو میں نے ڈسکس کیا ہے, اوپر کی 5 دفعہ تو میں نے ڈسکس کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا, نہ مستقبل میں کرنے کی ضرورت ہے. دعوت کی طرف آپ توجہ دیں اللہ کے فضل سے. تو میں پرائم منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ انہیں کہ صحیح بخاری جو پڑھاتے ہو نا تم, اس میں یہ 2 حدیثیں تمہارے منہ کے اوپر نا تماچا ہیں امام بخاری کی طرف سے, 694 اور 695. 694 پہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اے ابو ہریرہ ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے, تم ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لینا, ان کی غلطی کا وبال انہی پر ہوگا, تمہاری نماز درست ہوگی. اور 695 پہ تو امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے, کیونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کا فتویٰ ہے. وہ روایت لے کر آئے کہ سیدنا عثمان کو جب محصور کیا گیا ان کے گھر میں, اصحاب نے پوچھا کہ ہمارے امام تو آپ ہیں اور فتنوں کے امام کا قبضہ ہے مسجد کے اوپر, ہمیں خدشہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ کے ہم کہیں گنہگار نہ ہو جائیں, تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں, ہم نماز ان کے پیچھے پڑھ لیں؟ تو سیدنا عثمان نے فرمایا نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے جو اجتماعی ہے, نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو. وہی چیز وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. تو سیدنا عثمان کا فتویٰ ہے کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے بھی نماز درست ہے. چلے اس میں یہ بھی کلیئر ہو گیا, جو لوگ کہتے تھے کہ حضرت عثمان کے مخالفین یہودی تھے اور یہ کوئی عبداللہ ابن سبا تھا, عبداللہ ابن سبا نہیں سی, بنو امیہ سی, ان کے گورنر تھے جن کی غلط پالیسیز نے رعایا کو سیدنا عثمان کے خلاف کیا. وہ میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں جو میں نے بخاری مسلم سے لکھا ہے, حکمرانوں کی تاریخ سے نہیں لکھا. 200 حدیثیں جمع کی ہیں الحمدللہ, آپ لوگوں کو اینڈ پہ مل بھی جائے گا. تو سیدنا عثمان نے بتا دیا کہ نمازیں آپ نے ان کے پیچھے ہی پڑھنی ہے, نماز ہو جائے گی. نماز میں کوئی نہیں کہتا یا بھاول حق بیڑا تک, ہاں سارے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. نماز میں کوئی شرک نہیں کرتا, نماز سب کے پیچھے درست ہے, کیونکہ اس طرح مسلمانوں کی پھر جمعیت ٹوٹ جائے گی. لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب جن کو خطاب کر رہے تھے ان میں سے کوئی بھی بات یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی پبلک کو منوانا ہمارا کام ہے. ریاستی ادارے کسی قوم کے کبھی نیریٹو چینج نہیں کر سکتے, زیادہ سے زیادہ قانونی کارروائی کر سکتے ہیں. نیریٹو چینج کرنا یہ تھنکرز کا, سپیکرز کا, انفلوئنس رکھنے والے لوگوں کا کام ہے. یہ پرائم منسٹر یا کوئی آرمی چیف یا کوئی پولیس کا ہیڈ نہیں کر سکتا, بس قانونی نافذ کر سکتے ہیں. لیکن لوگوں کے دماغ بدلنا یہ اہل علم کا کام ہے. اور ایسے اہل علم کے اوپر آپ 295C کٹوائیں اور اس کو آپ قانون کے رحم و کرم پہ, عدلیہ کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دیں اور ان لوگوں کو دندناتا باہر چھوڑیں. اب تو خیر اندر ہو گئے ہیں وہ, اور لوگ تو یہ ان کا اندر ہونا بھی میری کرامت بتا رہے ہیں. ہاں اگر میں بابوں کا پجاری ہوتا تو میں ڈکلیئر کرتا کہ تکیڑے پھر ایک نگاہ ماری سارے اندر. اللہ سے خوف آتا ہے. اور صرف ان کا انجام نہ آپ دیکھیں, NCCIA کے ساتھ جو کچھ ہو رہی ہے, جو FIA کا ایک جائز بچہ تھا, آج FIA کہہ رہی ہے کہ یہ تو ناجائز بچہ نکلا ہے. ہاں FIA اب ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے سوائے چند ایک لوگوں کے. حالانکہ FIA کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں. ان ساروں کی صفائی ہونے والی ہے, کافی ساروں کی تو ہوگی ہے, انشاءاللہ ان قریب ہو جائے گی. ریاست نے اب طے کر لیا ہے. ہاں اس میں ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. اس طرح کی ہارڈ سٹیٹ ہمیں چاہیے کہ جس میں جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے تاکہ ملک رہنے کے قابل ہو. علمی پوائنٹ نمبر 5, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے اہل ایمان, اپنی آوازوں کو کبھی بلند نہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے, اور نہ ان کے حضور ویسے چلا کے گفتگو کرنا جس طرح تم آپس میں کرتے ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. یہ آیت جو ہے اس مخلوق کے 4 ٹاپ کے جو لوگ ہیں انبیاء کے بعد, ان میں سے 2 کے بارے میں نازل ہوئی ہے, سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. صحیح بخاری میں موجود ہے
کہ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی الاسلام کی خدمت میں تھے. ایک قبیلہ مسلمان ہوا. آپ علیہ السلام کی مبارک عادت تھی کہ آپ ہر قبیلے کا ایک فوکل پرسن مقرر کرتے تھے. حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا کہ یہ بندہ زیادہ سوٹیبل ہے, آپ اسے مقرر کریں فوکل پرسن کے طور پہ جس سے بعد میں رابطہ رکھا جائے. حضرت عمر نے کہا نہیں یہ ہے. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اے عمر تم ہمیشہ میری مخالفت کرتے ہو. اس میں حضرت ابوبکر عمر میں اختلاف ہوا, ان کی آوازیں بلند ہوئی. نبی الاسلام کے ساتھ کسی نے بدتمیزی نہیں کی, لیکن آیات نازل ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر تم نے آپس میں بھی آواز بلند کی فارغ ہو جاؤ گے. تو میں پھر کیوں نہ کہوں کہ اگر حضرت ابوبکر عمر کا یہ سٹیٹس ہے تو تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اور پھر اسی حدیث میں الفاظ ہے, ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں قریب تھا کہ مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے, یعنی کہ ابوبکر اور عمر, جب انہوں نے انجانے میں اپنی آوازوں کو بلند کیا. حدیث کے الفاظ ہیں. اور اینڈ پہ آتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر اتنا آہستہ بولتے تھے کہ رسول اللہ کو ان کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے عمر اونچا بولو, مجھے آواز نہیں آ رہی. پھر اگلی آیات نازل ہوئی, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے, ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اور یہ آیات آج بھی روزہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہیں. جن کو یہ کہتے ہیں یہ وہابی گستاخ ہیں, انہوں نے یہ روزہ شریف کے اوپر آیات لکھ کے لگائی ہوئی ہیں. اور مفتی اعظم سعودیہ نے باقاعدہ کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہیں جس طرح اپنی مبارک زندگی میں تھے. آپ کی قبر کے پاس بھی اونچی آواز نہیں کی جا سکتی. وہاں آپ کا کام صرف یہ کہ آپ نے سلام عرض کرنا ہے, جو 4 کتابوں میں رپورٹ ہوا, المصنف ابن ابی شیبہ, سنن الکبری البیہقی, الموطا امام مالک, فضل الصلاۃ علی النبی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب کبھی بھی مدینہ شریف سے نکلتے یا واپس آتے, مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے, پھر قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابا بکر, حضرت ابو بکر کی قبر پہ, السلام علیکہ یا عمر. ایک روایت میں ہے السلام علیکہ یا اباتا, اے میرے باپ آپ پہ سلام ہو. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ ہے. ہمارے لیے یہاں سے سلام ہمارا پہنچ رہا ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. تو السلام علیکہ ایھا النبی یا السلام علیکہ یا نبی اللہ ایک ہی چیز ہے. عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پہنچا رہا ہے, بس یہ عقیدہ رکھیں. تو آپ پڑھیں, یہاں سے پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. ہم قائل ہیں, لیکن ٹوکے کے اوپر لبیک یا رسول اللہ لکھنا اور پھر لوگوں کو بتانا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تو اسلام کے اوپر ظلم ڈھانے کے مترادف ہے. اور وہ ٹوکے پہ جو لبیک یا رسول اللہ مسلمانوں پہ چلتا ہے. ہاں, جن کے لیے ٹوکا اٹھایا وہ تو ادھر بیٹھے ہیں سکون سے فرانس میں, اور فرانس میں بیٹھ کے ان کی تنظیم کے لوگ وہاں سے بیٹھ کے نا جناب کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یورپ اور امریکہ کا بائیکاٹ کریں, خود وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ حالت ہے ان لوگوں کی. خیر یہ ٹاپک اور طرف چل پڑے گا. بہرحال اس مبارک آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جس شخص نے بھی, خواہ وہ ابو بکر عمر ہی کیوں نہ ہو, نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ سے بدتمیزی تو دور کی بات, اگر آپ کی موجودگی میں بھی آواز بلند کی تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی, یعنی توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز کرنا ان کی موجودگی میں توہین رسالت ہے, 295C ہے, تو آپ کے فرمان کے مقابلے پہ کسی بابے کو اونچا کرنا اس سے بڑی گستاخی ہے. اسی لیے تو ہمیں کہنا پڑا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. کیونکہ ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تم کہتے ہو یا معین الدین چشتی, پار لگا دے کشتی. ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تم کہتے ہو بری بری سرکار بری, کھوٹی قسمت کر دے ہری. ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تم کہتے ہو یا باول حق بیڑا تک, جڑا انجینئر صاحب نے ڈوب دیتا. تو پھر ہماری مجبوری ہے
کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پہ جو تم نے بابے کھڑے کیے ہیں تو ہم لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے نبی علیہ السلام کو فالو کرنا ہے، ان بابوں کو فالو نہیں کرنا. رہی ان کی وکالت تو ہم نے نہیں کرنی، جن کے ہیں وہ کریں نا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں. نہ ہم انہیں کافر کہتے ہیں، ہم 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسی بات نہیں کی ہوگی، لیکن مجھے بتائیں کہاں کہاں حسن ظن رکھے ہیں. سلطان بہو کا کلام بھی اب خراب ہو گیا کیا؟ سن فریاد پیراں دیا پیرا، میری فریاد سنی کن تھر کے ہو، بیڑا میرا بچ کپڑا دے جتھے بچ بھی نہ بیندے ڈردے ہو. یعنی عبد القادر جیلانی کو وہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں، حالانکہ سلطان بہو کا کام یہ تھا کہ عبد القادر جیلانی کی کتاب سے نماز کا طریقہ امت کو بتاتے. خود وہ حنفی تھے سلطان بہو صاحب، اور پیرانے پیر سے مدد مانگ رہے ہیں. پیرانے پیر کا طریقہ ہی دیکھ لیتے کہ انہوں نے نماز کس طریقے سے پڑھی ہے. وہ طریقہ وہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. اور تمہارا طریقہ وہ ہے جس پہ حنفی قادیانی پڑھتے ہیں. قادیانی فقہ میں حنفی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم نے اسلام سے نکال دیا، لیکن فقہ وہ حنفی فالو کرتے ہیں، وہ رفع الیدین نہیں کرتے. تو کو ایگزسٹ کرنا ہے اس معاشرے میں بھائی، ہمیں بھی موقع دیں. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ویورشپ جن 3 شہروں کی ہے ان میں لاہور شہر بھی ہے. آپ میں سے آج کتنے ریل ٹائم لاہور سے آئے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ایلو جی اکرامت دیکھ لو، ٹھیک ہے. سیال کوٹ بھی ہے، اور بھی سٹیز ہیں، سری نگر ہے، راول پنڈی ہے، کافی سارے سٹیز ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیا ہمارے اسٹوڈنٹس جو لاہور سٹی میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں آج تک سی سی پی او لاہور کے پاس گئے ہیں کہ داتا دربار بند کرو، یہاں پہ چرس بک رہی ہے، پروسٹیٹیوشن کا اڈا بنا ہوا ہے، اس میں بزرگوں کا کوئی سور نہیں ہے. لیکن بزرگوں کو یہ بروا رہے ہیں نا، کہتے ہیں کہ بزرگوں کے بغیر یہاں کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا، کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا. تو اس کا مطلب بزرگوں کی مرضی سے سارا کام ہو رہا ہے. پھر نہیں جی کعبے بھی کرین ڈگ پئی سی جی، اور کعبے والے نے تو کوئی گارنٹی لی نہیں کعبے کی. وہ ابراہ کا لشکر ایک ہی دفعہ تباہ کیا تھا، اس سال کو یادگار بنانا تھا، نبی علیہ السلام کی پیدائش کا سال تھا. اس کے بعد یزید پلید کے دور میں کعبہ ڈیمیج ہوا، اس کی بمباری سے منجنیق کے ذریعے پتھر پھینکے گئے. پھر حجاج بن یوسف نے کیا، اور بخاری مسلم میں آتا ہے، یہ بھی صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے، قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی جو ہے کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. کعبے کی گارنٹی اللہ نے کوئی نہیں لی ہوئی ہے، وہ ایک واقعہ تھا. لیکن تمہارا کہنا ہے کہ بزرگ دنیا کے نظام چلا رہے ہیں، تو چلائیں، آئی ایم ایف کا قرضہ ادا کر دیں، بجلی پوری کر دیں. خیر بجلی تو اب زیادہ ہو گئی ہے، پاکستان میں 19,000 میگا واٹ کی سولر پلیٹیں لگ گئی ہیں، جتنی ہماری پیک ڈیمانڈ ہے. اب بیٹریاں آ گئی ہیں نا، تو واپڈا کو کسی نے بجلی بھی نہیں لینی. ہاں ایسے نہیں رکھنا، لوگوں نے اپنے میٹر اتروا دینے نے. جب سے ہمارے بزرگان دین نے یہ سولر پلیٹیں بنائی ہیں، ہاں تواڈے کول نہ سولر پلیٹ بنی، نہ تواڈے کول انجن بنیا، نہ کوئی جہاز بنیا. ٹھیک ہے، انجن روک دے ہی رہے، بنیا نہیں. تو میں اور طرف چل پڑوں گا. تو کو ایگزسٹ کریں. ہم بھی تو برداشت کر رہے ہیں نا تمہارا شرک. ہم نے تو کسی دربار کے اوپر چڑھائی نہیں کی کہ بند کرو. تو ہماری اکیڈمی کے بارے میں جو لوگ بولتے تھے جی اکیڈمی بند کرو، اکیڈمی کیوں بند کرو؟ جاؤ نا ان درباروں پہ جو خرافات ہو رہی ہیں وہ تم بھی مانتے ہو کہ غلط ہیں اور ہمارے مسلک کی بدنامی ہے. تو بریلوی علماء کا کام ہے نا کہ جا کے مزار کے اوپر خرافات ختم کروائیں. اکیڈمی بند کرانے تھے شیر جے. ان کی کیا اوقات ہے وہ آپ کو پتہ چل گئی ہے. آج 21 دسمبر 2025 کو میں تو اپنی اکیڈمی میں بیٹھا ہوں، اور تمہارے 9 اسٹیٹ ایکٹر کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو 3 مہینے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ اب قیامت تک ہم اسے باہر نہیں نکلنے دیں گے. حالانکہ میں اندر جا کے بھی باہر تھا، روحانی طور پہ میری ویڈیوز ہر جگہ گونج رہی تھی، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو بھائی کو ایگزسٹ کرو. جمعے والا دن قادیانیوں کی عبادت گاہ کے باہر بھی پولیس کھڑی ہوتی ہے. وہاں کبھی کوئی 9 اسٹیٹ ایکٹر جماعت نہیں جا کے کہتی کہ ان کو آپ نے کیوں سیکورٹی دی ہوئی ہے، یہ تو ہمارے نزدیک کافر ہیں. لیکن میری اکیڈمی کے باہر آ کے کہتے ہیں اکیڈمی نہیں کھولنے دینی. آج تک نیڑے بھی نہیں چلے گئے. ہاں کیونکہ اور 140 بندے جیلم دے آنے نا، انہیں جو کچھ رہندے نے. تو میں انہاں دے وڈے نو کہا سی پولیس دے کہ وہ اتنے اتوال دن آن تے اتو گرفتار کر لینا. اول انہوں نے آنا کوئی نہیں، میری کرامت ظاہر ہوئی، انہوں پتہ نہیں آنا، انہوں نے بس نکل گیا سارا عشق رسول. جھوٹا تھا. یہاں پہ یقین کریں جتنے مرڈر اٹیمپٹ کرنے والے آئے نا، رجسٹر پہ لکھا ہوتا ہے پھندے کو چوم لوں گا، اگلے دن صحت جرم سے انکار کر دیتے ہیں، ضمانت اپلائی کی ہوتی ہے. ایندا سارا انقلاب ہوتا ہے، سب جعلی ہے، جھوٹ. تو اللہ سے ڈر جائیں، ہمیں بھی موقع دیں.
میں نے بارہا کہا ہے کہ میرا کوئی ایک عقیدہ ایسا نہیں ہے جو امت سے ہٹ کے ہو. یہ میرا چیلنج ہے. آپ غامدی صاحب ہمارے استاد کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ جی انہوں نے داڑھی کے مسئلے میں تفرد اختیار کیا, پردے کے مسئلے میں تفرد اختیار کیا, حیات مسیح اور نزول مسیح کے حوالے سے ان کا موقف امت سے ہٹ کے ہے. میرا کوئی ایک عقیدہ ثابت نہیں کر سکتا کہ 1400 سال میں وہ امت میں نہ رہا ہو. اہل حق کے ہاں, اہل باطل کے ہاں نہیں. اگر میں رفع الیدین پہ زور دیتا ہوں نا تو حدیث کے یہ سارے بڑے 6 امام بخاری سے ابن ماجہ تک اور فقہ کے 4 میں سے 3 بڑے امام اس کے قائل ہیں. اہل حدیث بھی قائل ہیں, اہل تشیع بھی رفع الیدین کرتے ہیں. تو میں اکیلا نہیں ہوں. اگر میں اہل البیت کا مقدمہ بیان کرتا ہوں تو اہل تشیع اس سے زیادہ سختی سے بیان کرتے ہیں. اور ہمارے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کو تو رافضی لوگوں نے کہہ دیا. اسی لیے انہوں نے پھر شعر کہا ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. بالفرض اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جن و انس گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. تو انہوں نے سنیوں کے امام کو نہیں چھوڑا. واہ. تو میرا کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں جو امت سے ہٹ کے ہو. اللہ کے فضل سے آج تک پروڈیوس نہیں کر سکے. اسی لیے انہوں نے وہ عقیدہ نکالا اور 295C لگوا کے اپنی مٹی پلید کروا لی کہ یہ جا کے نان مسلمز کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. ان کو شرم آئی, انہوں نے نہیں میرے پہ کوئی ویڈیو ریکارڈ کروائی کسی جید عالم نے ان کے یا پریسٹ نے, اور کسی نے FIR نہیں کٹوائی. انہیں پتا تھا کہ انجینئر صاحب نے صحیح بات کیا اور میں نے ان کو ونریبل بھی نہیں کیا تھا. میں نے تو یہ بتایا تھا کہ اسلام کی ٹالرنس ہے, ہم پھر بھی تمہیں گلے سے لگاتے ہیں. اسلام کی ٹالرنس ہے. اور وہ آگے جواب میں کہتے ہیں دیکھیں جی ہماری بھی ٹالرنس ہے کہ آپ نے خدا کو انسان بنا دیا ہے. عیسیٰ ابن مریم ہمارے خدا ہیں اور آپ کہتے ہو کہ وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے, قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو ہم بھی آپ کو برداشت کرتے ہیں, آپ گستاخ عیسیٰ ہو. بالکل ان کی نظر میں ہم گستاخ عیسیٰ ہیں, ان کی نظر میں, جس طرح ہماری نظر میں وہ گستاخ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن دونوں نے کو ایگزسٹ کرنا ہے اپنے اپنے عقیدے کے ساتھ, کسی کو ونریبل نہیں کرنا. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا کوئی عقیدہ قرآن و سنت کے یا اجماع امت سے ہٹ کے نہیں ہے. باقی جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہمیں امام لکھتے ہیں تو یہ امام وہ نہیں ہے جو تم نے جعلی کچھ اپنے امام بنا لیے ہیں 14ویں صدی کے 15ویں صدی کے. یہ میرا نام امام ہے, EMAM, انجینئر محمد علی مرزا. آپ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ یہ امام جب تم بول رہے ہوتے ہو تو امام کیا ہے, تو وہ آپ کو بتائے گا یہ ان کے نام کی ایبریویشن ہے. ویسے وہ دوسرے والا امام بھی کہہ لیں تو تمہارے بزرگ تو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوتے تھے ان کو امام کہتے رہے ہیں. دیکھ لیں ننگے سر کوئی نماز پڑھے تو یہ اس کے سر پہ ٹوپی بناتے ہیں, کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی, اور جو کپڑے اتار دے کہتے ہیں مجذوب ہے. اس کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ان کا انٹلیکچوئل لیول ہے. علمی پوائنٹ نمبر 6, ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ, اچھے واز کے ذریعے, اور جب مجادلہ ہو تو اس کو بھی احسن طریقے سے تم نے لے کے چلنا ہے. یعنی ترکی بترکی جواب, مجادلہ اسے کہتے ہیں, جسے آپ مناظرہ کہہ دیتے ہیں آج کل کے دور میں. اس کے تحت یہ تینوں کام ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلاتے ہیں, ایسی ایسی علمی پھکیاں اینٹی وینم الزامی جواب دیتا ہوں کہ لوگ قائل ہو جاتے ہیں. اور اچھے واز کے ذریعے میرے قرآن لیکچر دیکھیں, اصلاحی موضوعات کے اوپر لیکچر دیکھیں, سوشل ایشوز کے اوپر دیکھیں, تو بالکل ڈفرنٹ رنگ ہے. نان مسلمز اور ایتھیسٹ کے کوسچنز کے جواب جو میں نے دیے ہیں وہ دیکھیں تو آپ کو ایک سائنٹیفک رنگ الگ سے نظر آئے گا. اور مجادلہ بھی اللہ کے فضل سے ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے کیا ہے. تو مجادلے میں ظاہر ہے پھر آپ کو بعض اوقات ایسا سٹائل اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. حضرت عمر والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ویسے ان سے میرا سٹائل نرم ہے کیونکہ وہ تلوار نکالتے تھے, میں صرف زبان کھولتا ہوں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. حضرت عمر نے تو اپنے زمانے میں نہیں دیکھا کہ کسی مسلمان نے اسلام کے نام کے اوپر اپنے بابے کا کلمہ جاری کیا ہو, گستاخانہ عبارتیں لکھی ہوں اور اس کے حق میں مناظرے لڑے ہوں. حضرت عمر یہ سب کچھ دیکھتے تو پھر کیا کرتے آپ سوچ سکتے ہیں. تو اللہ کے فضل سے یہ دعوت حق
پوری حکمت سے چل رہی ہے. نبی الاسلام بھی جب ممبر پہ بیٹھتے تھے آپ کا سٹائل اگریسو ہوتا تھا. صحیح مسلم 2005 نمبر حدیث ہے. امام باقر علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ سے یہ حدیث روایت کی ہے, اور امام باقر سے امام جعفر علیہ السلام نے روایت کی ہے کہ نبی الاسلام جب ممبر پر تشریف لاتے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی, آنکھیں سرخ ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسا کہ کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. اور پھر آپ فرماتے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جس طرح 2 انگلیاں, یعنی میرے بعد اب قیامت ہی آئے گی, کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا. پھر آپ کہتے ہیں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل